کسی ایک بندے نے آگے سوال کر دیا، مولا اگر وہ بڑا گناہگار ہوگا اور اس کے نیک اعمال کا وزن بہت کم ہوا اور گناہوں کا وزن بہت بھاری ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا پریشانی کی کون سی بات ہے، میں اپنے اعمال دے دوں گا۔ نا 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 نا، ابھی آپ نے جملے کی ویسے توجہ اس طرح کی ہی نہیں جیسے میں چاہتا تھا، نہ آپ نے قدر کی ہے جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ امام نے فرمایا میں اپنے اعمال اس کے میزان میں رکھ دوں گا۔ بندے نے کہا مولا اگر اتنا بڑا گناہگار ہوا کہ آپ کے اعمال جانے کے بعد بھی اس کے اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا رہا، امام نے فرمایا پریشانی کی بات پھر بھی کوئی نہیں، میں خود پلڑے میں بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ شکر کے سجدے کرنے چاہیے کہ کن کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ یہ یہاں بھی وارث ہیں، یہ وہاں بھی وارث ہیں، میزان میں تمہارے میں آ جاؤں گا۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد اعمال کے وزن بھاری ہونے کے بعد بھی اگلا مشکل منزل صراط کا ہے۔ پھر اگلی مشکل منزل پل صراط کی ہے۔ امام نے فرمایا وہاں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہاتھ پکڑ کے پار کراؤں گا۔ میں ہاتھ پکڑ کے پار کراؤں گا۔ ہوتے ہیں نا ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہیں کہیں مجھے یقین ہے یہاں سارے میرے مولا کے چاہنے والے موالی بیٹھے ہوئے، لیکن کبھی کبھی وہ مولا کے دنوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ پاس بیٹھنے والے بھی کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جن میں شک موجود ہوتا تھا اور پاکوں کو کہنا پڑتا تھا، شک ان کے بارے میں ہوتا تھا اور پاک کہتے تھے تیرے اندر شرک چونٹی کی چال چلتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا جملہ کہا ہے اور آپ نے کیا سمجھا۔ شک ان پہ، شک ان پہ، اور یہ کیا کہتے تھے تیرے اندر شرک چونٹی کی چال چلتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں تو جس سے جا کے پوچھو گے وہ کہے گا اللہ کے بارے میں شک کا نام شرک ہے، اور جو ان پہ شک کر رہا ہے یہ اسے کہہ رہے ہیں تو مشرک ہے۔ پتہ چلا جو ان پہ شک کرے وہ اللہ پہ شک کرتا ہے، جو ان پہ شک کرے وہ اللہ پہ شک کرتا ہے۔ اب اگلی مشکل، یہاں پہ میں نے کہا نا کہیں کہیں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندے نے کہا مولا بڑا گناہگار ہوگا پھر بھی آپ پل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے، کیسے جنت میں جائے گا وہ؟ بندے نے کہا کیسے جنت میں جائے گا؟ امام نے فرمایا آ میں تجھے قیامت کے میدان میں ایک صف دکھاتا ہوں، پھر فیصلہ تو کر لینا کہ میرا زائر کہاں جائے گا۔ پھر فیصلہ تو کر لینا میرا زائر کہاں جائے گا۔ امام نے کہا میں اپنے زائر کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ روز محشر اس کا ہاتھ میرے دامن میں ہوگا۔ توجہ اللہ نے محترم، توجہ میرے محترم دوست، میں اسی لیے میرے امام کو کہا گیا رؤوف، رؤوف معین الضعفاء، کمزوروں کا مددگار۔ یا ہاں، اور ان کی القاب صرف اس دنیا تک نہیں ہے، یہ روز محشر بھی ہر کمزور کے مددگار ہوں گے۔ امام کہہ رہے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں، اسی لیے تو امام ضامن ہے۔ میں ضمانت لیتا ہوں روز محشر میرے زائر کا ہاتھ میرے دامن میں ہوگا۔ امام نے فرمایا اب صف تجھے میں دکھاتا ہوں، زائر کا ہاتھ میرے دامن میں، میرا ہاتھ میرے بابا موسیٰ کاظم کے دامن میں، ان کا ہاتھ اپنے بابا امام صادق کے دامن میں، امام صادق کا ہاتھ ان کے بابا امام باقر کے دامن میں، امام باقر کا ہاتھ اپنے بابا سید الساجدین کے دامن میں، سید الساجدین کا ہاتھ اپنے بابا سید الشہداء کے دامن میں، سید الشہداء کا ہاتھ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے دامن میں، حسن مجتبیٰ کا ہاتھ اپنے بابا علی مرتضیٰ کے دامن میں، علی مرتضیٰ کا ہاتھ اپنے بھائی مصطفیٰ کے دامن میں۔ اب جدھر ہم جائیں گے ادھر ہمارا زائر سلامت رہے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔
یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ مولا اب سب کو شاہ خراسان کی زیارت نصیب فرما، جو ہاتھ بادشاہ کے سلام کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں اپنے والد کا ذکر کر رہا ہوں سید فدا حسین شاہ کا، اور پھر آپ لوگ مجھے داد دے رہے ہیں تو آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں والی خراسان کا، میں ذکر کر رہا ہوں اپنے امام رضا کا، تو پھر آپ کے جتنے ہاتھ اٹھتے ہیں نا وہ میری داد کے لیے نہیں، ان کے سلام کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے احترام کے لیے اٹھتے ہیں، ان کی عزت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اسی لیے ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ جو ہاتھ ان کے ذکر میں اٹھے ہیں وہ ہاتھ ان کے قدموں تک پہنچ جائے، وہ ہاتھ ان کی زری تک پہنچ جائیں، تاکہ یہاں بھی وہ ضامن ہے اور وہاں بھی وہ ضامن ہو جائے، یہاں بھی وہ ضامن اور وہاں بھی ہو جائے، نہیں وہ ہیں ہی وہاں ضامن۔ ہاں محشر میں بس وہی ہیں اور انہی کے ہاتھ ہیں، وہیں پہ جا کے اعمال انہی کے پاس پیش ہونے ہیں، انہی کو جا کے چہرہ دکھانا ہے، انہی کے پاس جا کے اپنی مغفرت کی درخواست کرنی ہے۔ محشر میں انہی کی شفاعت ہوگی تو لا الہ قبول ہوگا، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر لا الہ قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور ممبر پہ تو پھر جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی کہا جاتا ہے اور اسی طرف جاتے ہیں۔ اللہ جانے کیا سوچ کے آیا تھا کہ مجھے کیا کیا کہنا ہے، اور سفر میرا کس جانب چلا گیا اور کیا کیا میں آپ کے سامنے کہتا چلا گیا۔ اسی امام کا اپنا فرمان اور آپ کی ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ کی سنی ہوئی حدیث، جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، کہ امام علیہ السلام سفر کر کے مدینے سے خراسان جا رہے تھے، نیشا پور کی منزل پر لوگوں نے ایک ہجوم روکا، اور روکنے کے بعد 80,000 بندہ لکھا ہے مورخین نے، یہ 80,000 بندوں نے امام کی سواری روک کر، کسی نے امام کی سواری کی رکاب چومی، کسی نے امام کی سواری کی لگام چومی، کسی نے امام کی سواری کے سم چومے، کسی نے امام کی سواری کو جا کے چوما، اور پوری محفل میں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ بدعت ہے۔ توجہ فرمائے، کچھ گزارش کر رہا ہوں مشر بھائی، کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ بدعت ہے، اور فتویٰ لگانے والے بڑے بڑے موجود تھے۔ یہ جو 80,000 موجود ہیں ان میں سے 20,000 کو محدث لکھا گیا ہے، کہ 20,000 محدثین موجود تھے، 20,000، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ امام کی سواری کو چوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس زمانے تک کہ محدث جانتے تھے کہ معصوم کی سواری کو چومنا بدعت نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے۔ سواریوں کو چومتے رہے اور پھر کہنے لگے، وہ فرمائیے، بس ایک نتیجہ دینا اور میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا، اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے۔ امام علیہ السلام نے حدیث آپ کی سنی ہوئی، امام نے فرمایا کہ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن داخل حصنی آمن من عذابی، کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ خدا بند عالم کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اور امام نے کہا یہ میں نہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ بہت سے ان کو چھوڑ کر صرف لا الہ پڑھنے والے بڑے خوش ہوئے۔ میں نے جملہ کہا ہے، یا بہت سے ان کو چھوڑ کر لا الہ پڑھنے والے بہت خوش ہوئے کہ آج تو ان کی زبان سے سند مل گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو باقی چھٹی ہے، پھر ہمیں ہر عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ابھی انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ابھی ان کے دل میں شک آیا اور دلوں کی سننے والا بول پڑا۔ اللہ اکبر، دلوں کی سننے والا بول پڑا اور کہنے لگا بے شک لا الہ الا اللہ اس کا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ اس کے عذاب سے نجات پا گیا۔ لیکن خیال رکھنا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں، اور میں شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ میں جملہ سمجھا کے کہنا چاہتا ہوں، میں شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، توحید کی
شرطوں میں سے ایک شرط کسے کہتے ہیں؟ فلسفے میں شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر مشروط مکمل نہ ہو۔ میں بات سمجھاتا ہوں۔ وہ جو آخری بندہ باہر کھڑا ہوا ہے اس تک میری آواز پہنچنے کی شرط ہے کہ سپیکر کام کرے۔ توجہ ہے میرے محترم دوست؟ وہ جو آخری بندہ ہے اس تک آواز پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ سپیکر کام کرے۔ شرط ہے کہ سپیکر کام کرے، اگر نہیں کرے گا تو آواز نہیں پہنچے گی۔ یعنی شرط اسے کہتے ہیں جسے درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر کام پورا نہ ہو سکے۔ امام فرما رہے ہیں ہمیں نکال دو گے لا الہ کسی کام کرے۔ اللہ یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمیں اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر لا الہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ اکیلے میں تو فرعون بھی لا الہ پڑھ لیتا تھا، اور جو ان کو چھوڑ کے صرف لا الہ پڑھے وہ فرعون ہی ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر کچھ قبول نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے مشن پہ لٹا دیا۔ کیوں نہ ہو یہ لا الہ کی شرط؟ لا الہ بچا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جس امام کا ذکر ہے جہاں یہ سلطان ہے، جہاں یہ والی خراسان ہے، وہاں یہ غریب الغربا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ سوائے غریب سارے ہیں، یہ غریبوں میں بڑا غریب ہے۔ تابوت برآمد ہونا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں رک کے بڑی تفصیل سے اپنے مولا کے مصائب آپ کے سامنے پڑھوں، خود اس بیٹے کی حالت کا اندازہ لگاؤ جس کے باپ کے 14 سال جیل میں گزر جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس کا باپ 14 سال وطن سے دور قید میں رہے اور ہر عید پہ بہنیں آ کے پوچھیں بھیا بابا کب آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور صرف اتنا نہیں، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ یقیناً پرسہ لینے آ گئی ہوگی آج رسول کی بیٹی، اور رسول کی بیٹی کی بھی اپنی قسمت ہے۔ دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں بطول کی اولاد کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جہاں بطول کی اولاد کا خون نہ بہایا گیا ہو، جہاں جا کے بال کھول کے بطول کو یہ نہ کہنا پڑا ہو ان کا قصور کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس حوصلے سے جملے سنتے چلے جاؤ۔ 14 سال باپ کے قید میں گزر گئے، اور ہر عید پہ بہنیں آ کے رضا سے سوال کرتی ہیں کہ بابا کب آئے۔ یہ معاملہ تو بہنوں کا ہے، لیکن امام کا صرف بابا قید میں نہیں، وطن سے ایک نہیں کئی بھائی امام رضا کے چلے ہیں اپنے باپ سے ملنے کے لیے۔ ایک نہیں کئی بھائی اپنے بابا سے ملنے کے لیے مدینے سے چلے ہیں، لیکن اپنی قسمت ہے رضا کے بھائیوں کی، نہ بابا تک پہنچ سکے نہ ماں تک واپس آ سکے۔ آج بھی چلے جاؤ،
عراق اور ایران کا کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی نہ کوئی موسیٰ کاظم کا یتیم آپ کو نہ مل جائے۔ کہیں قاسمیہ میں قاسم موجود ہے اور کہیں نیشہ پور میں شہزادہ محروق موجود ہیں۔ زندہ جلا دی گئی موسیٰ کاظم کی اولاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول، مولا آپ کی ہائے قبول۔ نکلتے رہے وطن سے اپنے باپ کو ملنے، لیکن کوئی بھی اپنے بابا تک نہ پہنچ سکا، اور پھر انتہا ظلم و ستم کی یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت سے 4 سال پہلے امام کو زندان میں کسی نے خبر دی کہ بادشاہ کا پروگرام یہ ہے کہ بغداد سے فوج بھیج کر مدینہ میں آپ کا گھر لوٹا جائے۔ امام موسیٰ کاظم نے کسی طرح یہ پیغام، جملہ کہنے لگا ہوں، گھر جا کے سوچنا، جب گھر جا کے خود بستر پہ لیٹ جاؤ گے نا، اس وقت اس جملے کی زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ امام نے پیغام اپنے بیٹے رضا کو بھیج دیا کہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ فوج بھیج کر رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کی بے حرمتی کی جائے اور گھر لوٹ لیا جائے۔ رضا اب گھر کا ضامن تو ہے۔ یہ پیغام پہنچنے کے بعد 4 سال تک امام رضا رات کے وقت بستر گھر کے باہر بچھا کے سوتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہوں نے ہائے کی ہے، سوائے اس غم کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ 4 سال تک گھر کے باہر، بارش ہے یا کیسا بھی موسم ہے، 4 سال تک راتیں امام نے گھر کے باہر گزاری ہیں، اور معصومہ قوم ساری رات دروازے کے اندر بیٹھ کے کہتی تھی بھیا اندر آ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ بہنوں کے پیار آپ جانتے ہیں نا، بہنوں کو بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں، ذرا سی تکلیف میں بھائی ہو بہنوں کی ہائے نکل جاتی ہے۔ رضا جیسا بھائی ہو، معصومہ جیسی بہن ہو، اور ساری رات بھائی گھر کے دروازے پہ باہر بیٹھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ اور ایک دن وہ ہو گیا، ایک دن وہ ہو گیا کہ جس کے لیے میرے 7ویں امام نے پیغام بھیجا تھا۔ 3000 فوجیوں کا دستہ دے کر، خدا ہارون پہ لعنت کرے، 3000 فوجیوں کا دستہ دے کر اس نے سندھی بن شائق نامی ایک شخص کو مدینے کی جانب بھیجا۔ یہ سندھی بن شائق وہ ظالم ہے کہ جس نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے وقت امام کے سر میں میخیں لگائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ اور رسول کی بیٹی دیکھو، آپ کے غریب الغرباء بیٹے کو رونے آئے ہیں، آپ کے غریب الغرباء بیٹے کو رونے آئے ہیں۔ اس سندھی بن شائق کو سالار بنا کر 3000 کا لشکر دے کر ہارون نے اسے یہ حکم دے کے بھیجا کہ موسیٰ کاظم کے گھر میں کچھ چھوڑ کے نہ آنا، کچھ چھوڑ کے نہ آنا۔ موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کی چادریں ویسے لوٹنا جیسے علی کی بیٹیوں کی چادریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ آ گیا لشکر مدینے میں اور انہوں نے گھیر لیا موسیٰ کاظم کے گھر کو۔ آپ تو جانتے ہیں نا، جب فوجیں کسی کے گھر کو گھیر لیں، کہیں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہیں، کہیں سے نیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں ہیں، کہیں سے تلواروں کے بے نیام ہونے کی آوازیں ہیں۔ سیدزادیاں اپنے گھر کے اندر سہم کے بیٹھی ہیں کہ اللہ جانے اب کون سی نئی قیامت ہے کہ جو ہمارے گھر پہ گرنے جا رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر ہمارا گھر لوٹنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ امام اپنے گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ سندھی بن شائق سامنے موجود ہے۔ قریب جا کر امام نے کہا سندھی کیوں آیا ہے؟ کس وجہ سے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہے؟ میرے گھر میں کیوں آیا ہے؟ سندھی نے کہا بادشاہ کا حکم ہے کہ سیدوں کا گھر لوٹ کے لے آؤ، گھر میں کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے ایک عجیب جملہ نکلا، شاید ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ امام نے کہا سندھی خیال کر اندر محمد کی بیٹیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ ابھی میرا سفر آگے کا باقی ہے، ابھی میں نے مصائب میں بڑا سفر کرنا ہے، ابھی میں نے مصائب میں بڑا سفر کرنا ہے۔ اندر محمد کی بیٹیاں ہیں، خیال کر، اندر محمد کی بیٹیاں ہیں، خیال کر۔ اس ظالم نے وہیں پہ کھڑے ہوئے کہا تو ہوا کرے۔ مسلمانوں تم کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ جنہوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ان کے بارے میں کہہ رہے ہو ہوا کریں۔ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم گھر جائیں گے اور لوٹ کر لے آئیں گے۔ اب خدا کی قسم یہاں پہ امام کی مظلومیت کا عالم دیکھنا، یہ صرف بے وطن ہو کے غریب الغربا نہیں ہوا، یہ وطن میں بھی بڑا غریب ہے۔ قریب جا کر نا یوں سندھی کی یوں ایسے سندھی کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے، اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے منت کر کے کہا تو یہیں رہ، میں خود سب لے آتا۔ ہائے 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 ہائے، کسی شریف کو کسی کمینے کی منت نہ کرنی پڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ صحن میں بچھا کے کہہ رہا ہے میری جس بہن کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ ہائے 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 ہائے، میری جس بہن کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ اب بیویوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، کسی نے گلو بند اتارا، کسی بیوی نے اپنے کانوں سے بالیاں اتاری، اور جس بیوی کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ میرے مولا رضا کی ابا میں رکھا گیا۔ امام نے سب کچھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک گٹھڑی بنائی، وہ گٹھڑی لے جا کر جملہ کہنے لگا ہوں، ماتم کا جملہ ہے، وہ گٹھڑی لے جا کر سندھی کو دی، کہا سندھی یہ لے جا، جو کچھ تھا مجھے میرے اللہ کی قسم وہ سب کچھ لے آیا ہوں۔ سندھی نے گٹھڑی لی، گٹھڑی لے کے چلا گیا۔ امام گھر کے صحن میں واپس آئے، دھاڑے مار کر امام نے رونا شروع کیا۔ بی بی معصومہ قوم قریب آئی، رو کے کہا میرا بھیا رو کیوں رہا ہے؟ وہ ظالم گھر میں داخل تو نہیں ہوئے؟ رو کے کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں، میں نے روکا وہ رک گئے، لیکن میرا سلام میری دادی زینب پہ۔ اور رو رو کے کہتی رہی خیمے میں نہ آنا، وہ خیمے میں آ گئے، وہ نیزے سے چادر لے گئے اور تم نے دور خود اتارے اور میری دادی سکینہ کے دور چھینے گئے اور کانوں کی لوید ماتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہارا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ یقیناً پرسے کے وارث آ گئے ہیں پرسہ لینے کے لیے، یقیناً پرسے کے وارث آ گئے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ رو رو کے کہتا رہا تم نے دور خود اتارے، سکینہ کے چھینے گئے، تم نے دور خود اتارے، میری دادی کے چھینے گئے۔ رو رو کے وطن میں وقت گزارتا رہا، لیکن اس مظلومیت صبر حوصلہ، حوصلے کے ساتھ چند جملے سننے ہیں، حوصلے کے ساتھ چند جملے سننے ہیں، بس تابوت برآمد ہونا ہے، تھوڑی سی 5-7 منٹ کی زحمت اور ہے، میں شہادت تک چلا جاؤں۔ تابوت برآمد کر کے تم نے آج اس کا تابوت اٹھانا ہے جس کا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ اس امام کو اپنے اوپر گریہ کی پتہ ہے کتنی حسرت ہے۔ جملہ آ گیا تو جملہ کہتا چلو، یہ وہ پہلا اور آخری امام ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے پہ ماتم کروایا ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں۔ جب مدینے سے میرے امام کو بلایا گیا نا خراسان کے لیے، تو بظاہر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا گیا کہ ہم ولی عہد بنا کر امام کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن جو جا رہا تھا نا وہ جانتا تھا کہ میں کیوں جا رہا۔ یہ جملے نہ ہوں تو میں مجرم۔ مورخین نے لکھا میرا امام مدینے سے ایسے رخصت ہوا جیسے 28 رجب کو حسین رخصت ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے تھے، جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے نانا رسول کی قبر پہ جا کر الوداع کر کے کہا نانا آپ کی امت آپ کی اولاد کو مدینے رہنے نہیں دیتے، نانا میں مدینے سے جا رہا ہوں، نانا مدینہ پھر ویران ہو رہا۔ نانا کی قبر سے ودا ہوئے، اپنے اجداد کی قبروں سے ودا ہوئے۔ یہاں مورخین نے لکھا کہ جس قبر پر الوداع ہونے کے لیے جاتے تھے، جمع جمع کر آرام آرام سے وقار کے ساتھ ایک ایک قدم زمین پہ رکھتے تھے اور پھر قبر مبارک پہ پائنتی کھڑے ہو کر سلام بھی کرتے تھے، الوداع بھی کہتے تھے۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا
جب دادی زہرا کی قبر کی ودا کا وقت آیا نا، پھر قدم جما جما کے نہیں رکھے، پھر ایسے دوڑا جیسے ننھے بچے اپنی ماں کی طرف دوڑتے، اپنے آپ کو سیدہ کی قبر میں گرا دیا اور رو کے کہا دادی زہرا اس کے علاوہ قصور کوئی نہیں کہ آپ کی اولاد ہے، دادی زہرا اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، دادی زہرا اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں کہ ہم نے محمد کا دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ اپنی دادی سے الوداع ہونے کے بعد جب امام رخصت ہونے لگے نا، اللہ اکبر، عجیب، یہ وہ مدینہ ہے جو محمد کا مدینہ ہے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں رسول کے صحابی رہتے تھے۔ نکلتے ہوئے نا امام نے جو لشکر آیا ہوا تھا نا، اس سے کہا اگر تم تھوڑی دیر یہاں انتظار کرو نا تو میں اپنی بہنوں کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، میں اپنی بہنوں کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ اب جو خود امام ضامن ہے نا، اسے لشکر والا کہہ رہا ہے کوئی ضمانت؟ ہائے 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 ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، مولا تمہیں ماتم کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ضامن بھرے مدینے میں کوئی ضمانت لینے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ایک یہودی نے آگے بڑھ کے کہا یہودی ہوں لیکن یہ بڑا شریف ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ بڑے شریف ہیں، یہ بڑا شریف خاندان ہے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، یہ جا کے واپس آئے گا۔ اپنے گھر میں امام تشریف لائے، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے جملہ کہا تھا نا، یہ واحد امام ہے جس نے اپنے گھر میں اپنی شہادت سے پہلے اپنا ماتم کرایا ہے۔ گھر کے صحن میں اپنی ساری بہنوں کو اکٹھا کر کے اپنی ماں کو بلا کے کہا بیویوں ساری بیٹھ جاؤ اور ساری بیٹھ کے میری غربت پہ ماتم کرو، کیونکہ نہ میں آؤں گا نہ میرا لاشا آئے گا، تم تلاش کرتے رہو گے رضا کہاں گیا، جس نے رونا ہے وہ آج رو لے اور اس کے بعد مجھ پہ کوئی رونے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ بے وطن ہو گیا، بے وطن ہو گیا اور آ گیا اس سرزمین پہ جو وطن سے بہت دور ہے۔ عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو۔ ان کے سارے وطن سے دور ہیں، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی سامرہ میں ہے، سارے وطن سے دور ہیں، لیکن جتنا یہ دور ہے اتنا کوئی دور نہیں ہے۔ شہر خراسان میں امام وقت گزارتے رہے، امام کے معجزات و کرامات چار جانب شہر خراسان میں عام ہونے لگے۔ بس 2 یا 4 جملوں کی زحمت ہے، میں نے سمیٹ لی اپنی گفتگو۔ جب امام کے معجزات ہر جانب مشہور ہونے لگے، مشورہ دیا گیا مامون کو کہ اگر ان کی شہرت اسی طرح دنیا میں پھیلتی رہی تو پھر تیری حکومت کو خطرہ ہے، تیری حکومت کا تخت الٹ دیا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں رستے سے ہٹا۔ اس نے سوال کیا کہ میں کیسے رستے سے ہٹاؤں؟ کسی نے کہا زہر منگا، اس خاندان کی وراثت میں زہر ہے، وہ زہر ملا کے انہیں دے دے تاکہ یہ اس دنیا سے چلے جائیں، بس وہیں رک جانا جہاں آ گئے ہو، مجھے 2 جملے کہنے دینا۔ بلا لیا، توجہ میری جانب رکھنا، بلا لیا مامون نے دربار کے اندر، سامنے ایک تشت کے اندر انگور رکھے گئے، امام سے کہا گیا انگور تناول فرمائے۔ امام نے روتے ہوئے مامون کو دیکھ کے کہا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے اور تو میری اولاد کو یتیم کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہے میرا حکم ہے انگور کھائیے۔ امام نے انا للہ پڑھتے ہوئے ایک انگور اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ کے کہا مامون تو جو چاہتا تھا وہ کام ہو جائے گا، بس زہر کا ملنا تھا۔ مورخوں نے لکھا امام کے ہاتھوں سے خون آیا، امام کے کانوں سے خون آیا، امام کے زبان سے خون جاری ہوا، اکیلے اپنے حجرے میں تڑپتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے او کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، او کاش آج جس طرح زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، آج نہ میرا کوئی بھائی پاس ہے اور نہ میرا کوئی
کوئی مہر باز ہے اور نہ مجھ پہ کوئی رونے والا ہے اور نہ مجھ پہ کوئی گریہ کرنے والا اور نہ مجھے کوئی پانی دینے والا. چلا گیا پردیس میں حسین کا وہ بیٹا اور جس کی نہ بہنیں پاس ہے اور جس کی نہ بیٹیاں پاس ہے اور جس کا بیٹا اکیلا اور 6 سال میں جس کا لال یتیم خاتم. اس کا تابوت ہے جس کا تابوت اس کے 6 سال کا بیٹا اکیلا تھا. کوئی کندھا دینے والا نہیں تھا. تابوت کو کندھا دے کے کہو او میرے غریب الغرباء او میرے معین الضعفاء او پردیس میں اکیلے رہنے والے تھے سلام.